تم شادی سے منع کرو گے؟ نہیں، میں نہیں کر سکتی۔ آپ بات کو سمجھے نا۔ کیا بات کو سمجھوں؟ وہ دھاڑا تھا۔ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، میں تم سے 10 سال بڑا ہوں، مطلب تم مجھ سے 10 سال چھوٹی ہو۔ تمہارا اور میرا کوئی جوڑ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود تم اس رشتے کے لیے منع نہیں کر رہی ہو۔ کیا تم پاگل ہو؟ وجدان آپے سے باہر ہوتا ہوا اس کی طرف بڑھا، جبکہ عنایہ نے قدم پیچھے ہٹا لیے۔ دیکھیں، آپ خود منع کر دینا شادی کے لیے۔ آپ مجھ پر دباؤ کیوں ڈال رہے ہیں کہ میں جا کر انہیں منع کروں؟ دیکھو، میں اپنے باپ کو منع نہیں کر سکتا، وہ میرے ڈیڈ ہیں اور میں ان کے ہر کام اور ہر بات کو سب سے مقدم رکھتا ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم خود منع کرو۔ وہ ضبط کرتا بولا، آپ میری بات کو بھی سمجھے نا، میں اس رشتے سے منع نہیں کر سکتی، میری بھی کوئی مجبوری ہے۔ وہ بے بسی سے بولی تھی۔ اچھا، مجبوری ہے؟ اس نے تنزیہ کہا۔ مجبوری نہیں کہو، یہ کہو کہ تمہاری نظر میں میرے پیسے پر ہے۔ تمہیں لالچ آ گیا ہے کہ آخر اتنا امیر لڑکا تمہیں کہیں اور مل ہی نہیں سکتا۔ اتنا پیسہ تم نے کبھی ایک ساتھ اپنی زندگی میں دیکھا ہی نہیں ہے۔ اس کے طنز پر عنایہ نے اپنے لب بھیج لیے اور سر جھکا لیا۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں بس مجبور ہوں۔ اس نے بے بسی سے کہا۔ رہنے دو، اچھے سے جانتا ہوں تم جیسی لڑکیوں کو بے بسی کا بہانہ کر کے کیا کیا کروایا جاتی ہے۔ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، لیکن یاد رکھو اگر تمہاری شادی مجھ سے ہو گئی تو میں تمہیں پچھتانے پر مجبور کر دوں گا۔ وہ پچھتاوا تمہیں ساری زندگی رہے گا۔ یہ جو تم اب مجبوری کر رہی ہو، بعد میں تمہیں سچ میں مجبور نہ کر دیا تو میرا نام بھی وجدان شاہ نہیں۔ وہ کہتا وہ غصے میں کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ پیچھے عنایہ نے ایک سرد آہ بھری اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ پہلی کسی اور سے محبت کرتا ہے، مطلب میری آگے کی زندگی اجیرن ہونے والی ہے۔ اس کی آنکھوں سے ایک ساتھ کئی آنسو ٹوٹ کر گالوں پر پھسلے تھے۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا اور آنسو پینے کی کوشش کرنے لگی۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے کہنے پر اس شادی کے لیے مان جائے گا؟ سریہ بیگم، وجدان کی والدہ نے پوچھا۔ اس نے ہاں تو کہہ دیے، لیکن وہ عنایہ کے پاس گیا ہے۔ یقیناً وہ عنایہ پر زور ڈالے گا کہ وہ اس شادی کے لیے انکار کرے، مگر عنایہ کبھی منع نہیں کرے گی۔ رہی بات وجدان کی، تو وہ بھی مجھے کبھی منع نہیں کر سکتا، تم اچھے طریقے سے جانتی ہو۔ شاہ صاحب نے مسکرا کر کہا، بس اللہ اس بچی کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے جس کو آپ نے بلی کا بکرا بنا لیا ہے۔ انہوں نے افسردگی سے کہا، ارے بھائی بیگم، تم تو اچھے طریقے سے جانتی ہو وہ ہمارے احسان تلے دبی ہوئی ہے، وہ کبھی زبان نہیں کھولے گی اور خاموشی سے وجدان سے نکاح کر لے گی۔ اور آخر تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہیں ایک ایسی بہو مل رہی ہے جو گھر کا سارا کام کرنا جانتی ہے، ایک گھریلو لڑکی ہے۔ تمہیں تو ایسی ہی لڑکی چاہیے تھی نا اپنے وجدان کے لیے۔ اور تمہیں سائرہ بھی تو پسند نہیں ہے؟ سائرہ کے ذکر پر وجدان کی والدہ نے منہ بسورا۔ وہ لڑکی تو مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی، اس کی زبان توبہ توبہ بہت چلتی ہے، اور تو اور نہ اسے رہنے کا ڈھنگ ہے اور نہ بڑوں سے بات کرنے کا۔ وہ چڑھ کر بولی۔ ہاں ہاں، اس لیے تو میں نے وجدان کے لیے عنایہ کو پسند کیا ہے۔ کچھ دن وہ یہاں رہے گی تو خود ہی وجدان کے دل میں جگہ بنا لے گی۔ وہ سمجھانے والے انداز میں بولے، کچھ دن؟ میں تو کہتی ہوں کل کریں سو آج کریں سو اب جلدی سے ان دونوں کا نکاح کروا دیں۔ ویسے بھی عنایہ کے گھر میں ہے ہی کون؟ ایک بوڑھا باپ تھا جو اب اس دنیا میں چل بسا ہے۔ بھائی بھابھی تو اسے ویسے ہی رکھ کر راضی نہیں ہے۔ آپ اسے آج ہی لے آئیں تو نکاح کروا دیں، اس سے پہلے کہ وجدان کوئی تماشا کھڑا کر دے۔ نکاح ہو جانا ہی بہتر ہے۔ وجدان کی والدہ نے پرسوچ نظروں سے انہیں دیکھا اور پھر اس بات میں سر ہلا کر موبائل نکالا۔ کچھ ضروری بات کرنے کے بعد موبائل رکھ دیا۔ وجدان کو بلاؤ، شاہ صاحب نے کہا تو اس کی ماں کمرے سے باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد وجدان کمرے میں داخل ہوا تو والد پرسکون سے کرسی پر بیٹھے تھے۔ وہ ان کی طرف بڑھا۔ جی بابا، آپ نے بلایا؟ وہ احترام سے بولا۔ اس کے والد مسکراتے اٹھے اور اس کی طرف بڑھے۔ بیٹا، تمہیں تو معلوم ہے کہ عنایہ کے بھائی بھابھی کیسے ہیں، تو جو سب بعد میں ہونا ہے کیوں نہ آج ہی کر دیا جائے؟ وجدان کے والد نے مسکرا کر کہا اور وجدان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وجدان نے حیرت سے اپنے باپ کو دیکھا۔ کیا؟ آخر اب وہ کیا کرنے کا ارادے رکھتے تھے؟ کیا عنایہ نے آ کر انہیں مکرد کر دیا تھا؟ لیکن نہیں، ان کے چہرے کا سکون بتا رہا تھا کہ عنایہ نے ان سے کوئی بات نہیں کی ہے۔ کیا مطلب ڈیڈ؟ میں سمجھا نہیں کہ آپ کی بات۔ وجدان نے حیرت سے پوچھا۔ مطلب یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم عنایہ سے ابھی نکاح کر لو۔ ان کا کہنا تھا کہ وجدان کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ بابا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو آپ نے کہا تھا کہ آپ اس کے ساتھ میرا رشتہ طے کریں، اب آپ چاہتے ہیں کہ وہ ابھی اس گھر کی بہو بن جائے؟ آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے نکاح کر لوں؟ آخر اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ وجدان نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے باپ کے سامنے پھٹ پڑا تھا۔ تم جانتے ہو اس کے ماں باپ نہیں ہیں، اور بھائی بھابھی کو تو تم بھی اچھے طریقے سے دیکھ چکے ہو۔ ان کا رویہ عنایہ کے ساتھ ٹھیک نہیں۔
میں نہیں چاہتا کہ وہ واپس وہاں جائے۔ وہ پرسکون سے مسکرا کر بولے، بابا اس کی زندگی سنوارنے کے لیے آپ میری زندگی کیوں خراب کر رہے ہیں؟ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ میں سائرہ کو پسند کرتا ہوں، آخر کیوں کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ یہ؟ وہ بے بسی سے بولا تھا، ماں باپ کبھی غلط فیصلہ نہیں کرتے، وہ اچھے سے جانتے ہیں کہ ان کی اولاد کے لیے کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط، لہٰذا اس بات کو یہاں ختم کر دیا جائے اور نکاح خواہاں کو بلا کر لاؤ۔ گویا انہوں نے بات ہی ختم کر دی تھی۔ بابا آپ یہ ٹھیک نہیں کر رہے۔ وہ ایک بار پھر اپنے باپ کو دیکھ کر بولا۔ اس کے چہرے پر ندامت اور التجا صاف واضح تھی کہ کاش اس کے باپ کو اس پر ترس آ جائے، لیکن شاہ صاحب رحم کھانے کا ارادہ نہ رکھتے تھے۔ انہوں نے جو سوچا تھا وہ کر کے ہی دم لینے والے تھے۔ جاؤ نکاح خواہ کو بلاؤ، شاہ صاحب نے کہہ کر اپنا چہرہ پھیر لیا، جبکہ وجدان بے بسی سے ایک نظر ان پر ڈالتا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ بار بار پلٹ کر دیکھتا تھا کہ کاش ایک دفعہ اس کے والد کہہ دیں کہ چلو ٹھیک ہے، جو تم چاہتے ہو وہی ہوگا، لیکن اس کے والد نے اسے ایک دفعہ بھی نہ پکارا۔ تھوڑی دیر میں سب لوگ ڈرائنگ ہال میں موجود تھے۔ عنایہ ایک سائڈ پر ڈری سہمی سی بیٹھی تھی، جبکہ اس کے بھائی بھابھی بھی سامنے بیٹھے تھے، جن کے چہرے پر خوشی واضح تھی۔ وہ بے حد خوش تھے کہ آج ان کے راستے کا کانٹا ہٹنے والا ہے۔ عنایہ وجدان کی قہر آلود نظریں خود پر بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے ایک چور نظر وجدان کے چہرے پر ڈالی تو وہ اسے ہی گھور رہا تھا۔ اس نے فوراً اپنا سر جھکا لیا۔ وجدان کی والدہ عنایہ کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ نکاح شروع کروائیے۔ وجدان کے والد نے کہا تو نکاح خواہ نے نکاح شروع کروایا۔ وجدان بن رضوان شاہ، آپ کا نکاح عنایہ بنت فاخر شاہ کے ساتھ سکہ راج الوقت 1,00,000 روپے طے پایا ہے، کیا یہ نکاح آپ کو قبول ہے؟ وجدان نے ایک گہری سانس لی اور اس کی آواز وہاں گونجی، قبول ہے۔ اور قبول ہے کرنے کے ساتھ اس نے بھی ایک عہد کیا تھا، میں قبول کرتا ہوں کہ میں تمہیں اپنی زندگی کی ہر خوشی کے لیے ترسا دوں گا۔ نکاح خواہ نے پھر پوچھا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وجدان نے دوسری بار قبول کیا، قبول ہے، ساتھ ہی دوسرا وعدہ بھی وہ خود سے کر چکا تھا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری زندگی کا ہر پل پچھتاوے کی نظر کر دوں گا۔ نکاح خواہ نے ایک آخری بار اجازت طلب کی، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وجدان سخت لہجے میں بولا، قبول ہے۔ وجدان کے قبول کرنے کے بعد نکاح خواہ عنایہ کی طرف متوجہ ہوا۔ عنایہ بنت فاخر، کیا آپ کا نکاح وجدان شاہ ولد رضوان شاہ کے ساتھ سکہ راج الوقت 1,00,000 روپے طے پایا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ نکاح خواہ نے پوچھا تو عنایہ نے اپنی آنکھیں بھیج لی، قبول ہے۔ اس نے ایک بار قبول کیا اور ساتھ ہی ایک عہد کیا، میں قبول کرتی ہوں کہ میں اپنی تمام خوشیاں آپ کے نام کر دوں گی، چاہے آپ مجھ سے کتنی ہی نفرت کیوں نہ کریں۔ نکاح خواہ نے پھر اجازت طلب کی، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ عنایہ ہمت کرتی پھر بولی، قبول ہے۔ دوسری بار قبول کرنے پر ایک اور عہد اس نے کیا تھا، میں وعدہ کرتی ہوں کہ اس گھر کی عزت اور آپ کے ایمان کو ہمیشہ لاج رکھوں گی، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ نکاح خواہ نے ایک آخری بار اجازت طلب کی۔ وہ ہمت کرتی بولی، قبول ہے۔ ایک آخری بار اس نے قبول کیا۔ نکاح ختم ہونے کے بعد سب نے مبارکباد دی۔ وجدان اٹھ کر عنایہ کے قریب بیٹھا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وجدان کے والد نے حیرت سے دیکھا کہ جو تھوڑی دیر پہلے راضی نہ تھا اب وہ ہاتھ تھامے بیٹھا ہے۔ وجدان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی، مگر اس مسکراہٹ میں کچھ ایسا تھا کہ عنایہ کانپ کر رہ گئی۔ وجدان کی گرفت عنایہ کے ہاتھ پر جیسے ہی سخت ہوئی، اس کی سسکی گونجی، لیکن مبارکبادوں کے شور میں وہ دب کر رہ گئی۔ عنایہ نے آنسو بھری آنکھوں سے وجدان کو دیکھا، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ اگر تم نے منع نہیں کیا تو میں تمہیں پچھتانے پر مجبور کر دوں گا، اب تیار ہو جا۔ وجدان نے اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی اور پھر اپنے باپ کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ عنایہ اپنے آنسو پیتی سر جھکا گئی، اب ہماری بہن آپ کی ذمہ داری ہے، خیال رکھیے گا اس کا۔ عنایہ کے بھائی نے وجدان کے والد سے بغل گیر ہوتے ہوئے کہا، جی آپ کی بہن پہلے بھی ہماری ذمہ داری تھی اور اب بھی ہماری ہی رہے گی، آپ بے فکر رہیں، بالکل اسی طرح جیسے آپ پہلے بے فکر تھے۔ شاہ صاحب نے طنزیہ مسکراہٹ سے کہا۔ عنایہ کے بھائی بھابھی تھوڑی دیر وہاں رکنے کے بعد واپس چلے گئے تھے۔ وجدان کی والدہ نے دیکھا کہ عنایہ تھکی تھکی لگ رہی ہے، اس لیے وہ اس کی طرف گئی تھی اور پیار سے سر پر ہاتھ رکھ کر بولی، بیٹا تھوڑی دیر آرام کر لو۔ وجدان کی والدہ نے عنایہ سے کہا تو اس نے اسبات میں سر ہلایا اور کھڑی ہو گئی۔ کہاں ماما، کیسا آرام؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں بزنس ٹرپ کے لیے جا رہا ہوں اور یقیناً اسی وجہ سے بابا نے میرا نکاح اتنی جلدی کروایا ہے۔ اب نکاح ہو ہی گیا تو ظاہر اپنی بیوی کو ساتھ ہی لے کر رکھوں گا۔ اس کا سامان پیک کروا دیں، ہم آج کے لیے UK کی جا رہے ہیں۔ وجدان کے اس اچانک فیصلے پر عنایہ نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔
وہ سمجھ گئی کہ وہ اسے سب سے دور لے جا کر اذیت دینا چاہتا ہے۔ یہاں تو اسے بچانے کے لیے اس کے ساس سسر تھے، لیکن وہاں کوئی نہ ہوگا۔ اس کی جان ہوا ہونے لگی۔ میں رات تک گھر لوٹوں گا، تب تک ہمارا سامان پیک کروا دیجیے گا۔ وہ موبائل جیب پر ڈالتا باہر نکل گیا۔ وجدان کی والدہ نے پریشانی سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ بیٹا تم کمرے میں جاؤ، انہوں نے عنایہ سے کہا تو وہ بھوچل قدموں سے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ یقیناً اسے پتہ چلا گیا ہے کہ آپ نے یہ سب جلد بازی میں اس لیے کیا ہے کیونکہ وہ ٹرپ پر جا رہا ہے، بیگم صاحبہ نے کہا۔ ہاں شاید کیونکہ اس نے مجھے بتایا تھا کہ سائرہ بھی اس کے ساتھ جانے والی ہے، اس لیے میں نے نکاح کروانا مناسب سمجھا تاکہ وہ کوئی غلط قدم نہ اٹھا سکے۔ اسے شاید بھنک لگ گئی تھی کہ جب وہ مجھے بتا کر گیا اور میں نے فوراً عنایہ کے بھائی کو فون کر دیا تھا۔ شاہ صاحب نے جواب دیا، خیر اب جو ہونا تھا سو ہو گیا، میری دعا ہے کہ سائرہ اب ان دونوں کے درمیان نہ آئے۔ وجدان کی والدہ کہہ کر وجدان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ شاہ صاحب کچھ سوچتے ہوئے وہیں بیٹھے رہ گئے۔ وجدان رات گئے واپس آئے تو تمام تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ عنایہ عبایا پہنے ڈائننگ ہال میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وجدان جیسے ہی ہال میں داخل ہوا اور عنایہ کو اس حلیے میں دیکھا، اس نے ناگواری سے منہ بنایا۔ اس نے یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ میں اسی لیے چاہتا تھا کہ میری شادی سائرہ سے ہو۔ وہ ماڈرن زمانے کی لڑکی ہے اور دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا جانتی ہے، اور آپ اس کو دیکھیں، گاؤں کی گوار بن کر میرے ساتھ یو کے جا رہی ہے۔ وہ حقارت سے بولا۔ عنایہ جو اب تک خاموش تھی، یہ سن کر تڑپ اٹھی۔ اس کی سبز آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک لہرائی۔ آپ کو میری سادگی گوار پن لگتی ہے تو لگے، لیکن میرے حجاب پر بات مت کیجیے گا۔ یہ میرا پردہ ہے، میری پہچان ہے اور میرا اللہ کی طرف سے دیا گیا احساس ہے۔ میں دنیا سے قدم ملانے کے لیے اپنے دین کے احکامات کو پیچھے نہیں چھوڑ سکتی۔ میرا حجاب میری رکاوٹ نہیں، میرا تحفظ ہے۔ وجدان حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ لڑکی جو اب تک اس سے بات کرنے میں کترا رہی تھی، اپنے حجاب کی بات آئی تو کس قدر پر اعتماد ہو گئی۔ اس نے اپنا سر جھٹکا۔ اچھا ماں بابا، اب مجھے اجازت دیں، جلد واپس آؤں گا۔ وہ اپنی ماں اور پھر والد سے بغل گیر ہوا اور عنایہ کو ساتھ لیے باہر نکل گیا۔ پاکستان سے یو کے تک کی طویل فلائٹ میں وجدان نے عنایہ سے کوئی بات نہ کی۔ وہ ڈری سہمی آنکھیں موندے ایک طرف سر ٹکائے بیٹھی رہی، جبکہ وجدان بار بار ایک ناگوار نظر اس پر ڈالتا اور پھر لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلانے لگتا۔ یو کے پہنچ کر وہ ایئرپورٹ سے باہر نکلے تو ایک لگژری گاڑی ان کے سامنے آ کر رکی۔ وجدان فون پر بات کرتے ہوئے گاڑی بیٹھا اور عنایہ کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ عنایہ پہلی بار اپنے ملک سے باہر آئی تھی۔ وہ تو کبھی گھر سے بھی باہر نہ نکلی تھی۔ وہاں کی لڑکیوں کے لباس دیکھ کر اس نے حیرت سے وجدان کی طرف دیکھا، جو بالکل نارمل انداز میں باہر کے نظارے دیکھ رہا تھا۔ کیا یہاں سب لڑکیاں ایسے ہی کپڑے پہنتی ہیں؟ عنایہ نے دبی آواز میں پوچھا۔ وجدان نے ایک بار پھر ناگواری سے اسے دیکھا۔ ہاں بالکل، اور تمہیں بھی یہاں رہ کر ایسے ہی کپڑے پہننے ہوں گے۔ وہ لاپرواہی سے بولا۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی، عنایہ فوراً بولی۔ میں نے تم سے پوچھا نہیں ہے کہ تم کر سکتی ہو یا نہیں، میں نے تمہیں حکم دیا ہے اور شوہر کا حکم ماننا تم پر فرض ہے۔ وجدان نے رخ موڑ کر بحث ختم کر دی۔ تھوڑی دیر میں وہ فلیٹ پر پہنچ گئے۔ وجدان اسے فلیٹ کے باہر کھڑا چھوڑ کر خود اندر داخل ہوا اور کمرے میں بند ہو گیا۔ عنایہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھتی اور اندر آئی اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وجدان فریش ہو کر باہر آیا اور کچن کی طرف بڑھ گیا۔ جاؤ تم بھی فریش ہو جاؤ۔ عنایہ خاموشی سے اٹھی اور فریش ہونے چلی گئی۔ جب وہ باہر آئی تو وجدان ٹیبل پر کھانا لگا چکا تھا۔ کیا آپ کو کھانا بنانا آتا ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ تم نے اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے، خاموشی سے کھانا کھاؤ۔ وجدان نے اپنا کوٹ اٹھایا۔ مجھے آنے میں دیر ہو جائے گی، کھانا کھا کر سو جانا، اور یہ لو موبائل، کسی بھی ضرورت کی صورت پہ پہلے نمبر پر کال کر لینا۔ وہ وہاں سے نکل گیا، جبکہ عنایہ کبھی موبائل کو دیکھتی اور کبھی دروازے کو۔ اسے وہ سناٹا کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ اس نے ایک سرد آہ بھری اور کھانا کھانے لگی۔ اس نے وجدان کا موبائل اٹھایا۔ لاک اسکرین پر وجدان کی ایک مسکراتی ہوئی تصویر تھی۔ عنایہ غور سے اس کے نقش دیکھنے لگی اور اپنی انگلی کے پوروں سے اس کے چہرے کو چھونے لگی۔ آپ مسکراتے ہوئے کتنے پیاری لگتے ہیں، لیکن میرے سامنے تو ایک بار بھی نہیں مسکرائے۔ اس نے جیسے اسکرین کو سوائپ کیا، ہوم اسکرین سامنے آ گئی جہاں وجدان کی ایک شرٹ لیس تصویر لگی تھی۔ اسے دیکھتی عنایہ نے فوراً اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا اور موبائل سائڈ پر پٹک دیا۔ اللہ اللہ، کتنے بے شرم ہیں یہ، وہ کانوں کو ہاتھ لگاتی بولی۔ اس کا چہرہ پل بھر میں سرخ ہو گیا۔ دروازے پر کھڑے وجدان نے یہ سب دیکھ لیا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور موبائل اٹھا لیا۔ یہ موبائل تمہیں نہیں دینا تھا، یہ میرا تھا، اس نے اپنی تصویر دیکھ کر شرارت سے کہا اور دوسرا نیا موبائل اس کی طرف بڑھا دیا۔
عنایا نے شرمندگی سے سر جھکا کر موبائل تھام لیا۔ وجدان باہر جانے والا تھا مگر عنایا کی اس معصومانہ حالت سے محفوظ ہوتا ہوا وہ اپنا کوٹ سائڈ پر پھینک چکا تھا۔ چلو آؤ آرام کرتے ہیں۔ لیکن آپ تو جا رہے تھے نا؟ عنایا نے حیرت سے پوچھا۔ تمہیں اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے، تو میری بیوی اور میری بات ماننا تمہارا فرض ہے۔ وہ اسے ساتھ لیے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کمرے میں نہیں، ہم اس کمرے میں رہیں گے۔ عنایا کو دوسرے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کے وجدان نے کہا۔ عنایا دوسرے کمرے کی طرف بڑھی جبکہ وجدان اس کے پیچھے تھا۔ جیسے ہی عنایا نے کمرے کے اندر قدم رکھا اس کی آنکھیں حیرت اور شرم سے پھیل گئیں۔ بیڈ کے پیچھے دیوار پر وجدان کی ایک فل سائز بولڈ تصویر لگی تھی۔ وہ فوراً آنکھیں پر ہاتھ رکھ کر باہر بھاگنے لگی کہ وجدان کے چوڑے سینے سے ٹکرائی۔ کیا ہوا؟ کہاں جا رہی ہو؟ وجدان نے سخت لہجے میں پوچھا۔ میں دوسرے کمرے میں رہ لوں گی نا، آپ یہاں رہ لیں۔ آپ کو تو ویسی بھی میں ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ اس نے ہمت جمع کر کے وجدان کی آنکھوں میں جھانکا۔ عنایا کا یوں سیدھا اس کی آنکھوں میں دکھنا وجدان کو بے چین کر گیا۔ اس کے دل کی دھڑکن یکدم تیز ہوئی۔ وہ لڑکی جسے وہ دیہاتی اور بوجھ سمجھ رہا تھا، اس کے قریب ہونے سے وجدان کے اندر ایک طوفان برپا ہونے لگا۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہوئیں اور غصے کی جائے ایک انجانی کشش نے لے لی۔ وجدان کی نظریں عنایا کے گلابی ہوتے چہرے اور ان سبز آنکھوں میں الجھ کر رہ گئیں۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کے جذبات پل بھر میں بدل رہے ہیں۔ نفرت کی برف پگھلنے لگی تھی اور اس کی جگہ ایک ایسی تپش لے رہی تھی جسے وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس نے غیر ارادی طور پر عنایا کی کمر کے گرد ہاتھ پھیلا کر اسے خود سے مزید قریب کر لیا۔ عنایا کی دھڑکنیں بھی بے قابو ہو رہی تھیں۔ وجدان کا لہجہ اب سخت نہیں رہا تھا بلکہ اس میں ایک عجیب سی لرزش آ گئی تھی۔ وہ بے خودی میں اس کے چہرے پر جھکا تھا لیکن پھر فوراً عنایا کو خود سے دور دھکیلا۔ عنایا لڑکھڑاتی ہوئی پیچھے ہوئی اور سر جھکا لیا۔ جا کر خاموشی سے لیٹ جاؤ۔ وجدان نے وہاں سے جانے کا راستہ بند کر دیا تھا اور اپنی نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ وہ جو صبح تک اسے سزا دینے کا ارادہ رکھتا تھا، نہ جانے ان چند لمحوں میں کیا ہوا تھا کہ اس کے جذبات پل بھر میں بدل گئے تھے۔ وہ اپنی اس کیفیت کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ شاید نکاح کے ان دو بولوں کا اثر تھا کہ وہ غیر ارادی طور پر اس کی طرف مائل ہو رہا تھا۔ عنایا خاموشی سے آنکھیں بند کیے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بیڈ پر جا بیٹھی اور فوراً لیٹ کر سر سے پاؤں تک کمبل اوڑھ لیا۔ وجدان کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے بیڈ کی دوسری طرف لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر میں کمرے کی سکوت میں سانسوں کی آواز صاف سنائی دینے لگی۔ اس لمحے وجدان کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے اسکرین دیکھا تو سائرہ کا نام چمک رہا تھا۔ اس نے اپنے لب بھیجے اور ایک نظر عنایا پر ڈالی جو گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ اٹھا اور گیلری کی طرف بڑھ گیا۔ ہاں میں آ گیا ہوں، اس نے فون اٹھا کر مسکرا کر کہا، لیکن اگلے ہی پل وہ مسکراہٹ غائب ہو گئی اور وہ باہر کے منظر کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس کا دھیان اب موبائل کی طرف تھا ہی نہیں۔ سائرہ دوسری طرف کیا بول رہی تھی وہ کچھ نہیں سن رہا تھا۔ وہ مسلسل باہر دیکھ رہا تھا جہاں برستی بارش کی ایک ایک بوند آج وجدان کو اپنے دل پر گرتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے ذہن میں بار بار عنایا کا وہ شرمایا ہوا معصوم چہرہ گھوم رہا تھا۔ اس نے فوراً رابطہ منتقل کیا اور پلٹ کر دوبارہ عنایا کو دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ اس گاؤں کی گوار لڑکی کے لیے میں ایسا کیوں محسوس کر رہا ہوں؟ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ مجھے اسے سبق سکھانا ہوگا۔ یہ جان بوجھ کر ایسی معصومانہ حرکتیں کر رہی ہے تاکہ میرے دل میں جگہ بنا سکیں۔ اگر میں نے اسے سبق نہ سکھایا تو میرا نام بھی وجدان شاہ نہیں۔ اس نے غصے سے عنایا کی طرف دیکھا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ او لڑکی اٹھو، صبح کے 6 بج رہے ہیں۔ صبح سویرے وجدان نے نہایت غصے سے عنایا کو جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ عنایا آنکھیں ملتی ہوئی ہڑبڑا کر کھڑی ہو گئی۔ جی، وہ غنودگی میں بولی۔ جا کر میرے لیے ناشتہ بناؤ، سارا سامان کچن میں موجود ہے۔ عنایا نے کچھ نہ کہا، بس نیم آنکھوں سے اپنی چپل ڈھونڈنے لگی۔ جیسے ہی چپل پاؤں میں آئی وہ وجدان کی طرف دیکھے بغیر کمرے سے نکل گئی۔ وجدان کو اس کا یوں نظر انداز کرنا ایک آنکھ نہ بھایا۔ وہ جب کمرے سے باہر نکلی تو دوسرے کمرے کی طرف چلی گئی کیونکہ اس کا سارا سامان رات وہیں رکھا گیا تھا۔ وجدان ڈریسنگ میرر کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ وہ تو اسے تنگ کرنے کے لیے جان بوجھ کر بغیر شرٹ کے اسے اٹھانے گیا تھا، لیکن عنایا نے تو اسے ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا اور خاموشی سے باہر نکل گئی۔ وہ تیار ہو کر کچن میں آئے تو عنایا وہاں ناشتہ بنا رہی تھی۔ کیا ابھی تک ناشتہ نہیں بنا؟ ڈائننگ ٹیبل خالی دیکھ کر وجدان دھاڑا۔ عنایا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ ابھی تو کچن میں آئی تھی اور وجدان کو اتنی جلدی ناشتہ تیار چاہیے تھا۔ جی بس ناشتہ بن گیا، آپ بیٹھیں، اس نے نرمی سے جواب دیا اور ناشتہ ٹیبل پر لگانے لگی۔ تمہارا ناشتہ کدھر ہے؟ وجدان نے تہمکانہ لہجے میں پوچھا۔ وہ جلدی میں صرف آپ کے لیے ہی بنایا ہے، اس نے نظر جھکا کر جواب دیا۔ اچھا تو اب تم بار بار کھانا بناؤ گی؟ یعنی پہلے میرے لیے بناؤ گی پھر اپنے لیے؟ کتنی سست لڑکی ہو تم، کیا تمہارے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے؟ وہ غصے سے چلایا۔
عنایا ہے اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ وہ کتنی فضول سی بات پر اسے ڈانٹ رہا تھا، اسے تو صرف اپنے ناشتے سے مطلب ہونا چاہیے تھا، لیکن وجدان کو تو بس عنایا پر غصہ نکالنے کا بہانہ چاہیے۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، وجدان کی سخت آواز دوبارہ گونجی۔ عنایا نے آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھا تو وہ مزید چڑ گیا۔ ہاں اب بس رونا شروع کر دینا، تمہیں رونے کے علاوہ آتا ہی کیا ہے؟ عنایا نے کچھ نہ کہا اور خاموشی سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ وہ ناشتہ بنانے میں مصروف تھی، وہ سونے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن وجدان کے تیور اور غصہ دیکھ کر اس نے خاموشی اختیار کرنا ہی بہتر سمجھا اور ناشتہ تیار کر کے خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ جب میں واپس آؤں تو گھر کا سارا کام ختم ہو جانا چاہیے۔ وجدان نے اسپاٹ لہجے میں حکم صادر کیا اور باہر نکلتا چلا گیا۔ عنایا نے اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ کل رات وہ کتنا مختلف لگ رہا تھا، لیکن صبح ہوتے ہی اس کا رویہ مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ اس نے چپ چاپ برتن سمیٹے اور گھر کے کاموں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ گھر تو پہلے ہی صاف ستھرا تھا، اس کے پاس کرنے کا کچھ خاص نہ تھا، اس لیے اس نے بیزاری میں صاف شدہ چیزوں کو ہی دوبارہ چھاڑنا اور صاف کرنا شروع کر دیا۔ وجدان کا اب یہ روز کا معمول بن چکا تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اسے ڈانٹتا، غصہ کرتا اور اسے زج کرنے کے نئے بہانے ڈھونڈتا تھا۔ رات کو وہ ہمیشہ دیر سے گھر لوٹتا اور آ کر اس کی نیند میں خلل ڈالتا۔ عنایا اٹھو، مجھے بھوک لگی ہے۔ عنایا کو سوئے ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ وجدان نے اسے جھنجھوڑ کر اٹھا دیا۔ اس نے بھوجا آنکھوں سے اسے دیکھا اور خاموشی سے بستر سے اٹھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے سامنے زبان کھولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اب تو اسے وجدان کی یہ تلخ عادتیں بھی زہر لگنے لگی تھیں۔ پہلے پہل وہ انکار کرنے کی ہمت جتاتی تھی، لیکن جب سے وجدان کی سختی میں اضافہ ہوا تھا اس نے مزاحمت کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ وہ مشینی انداز میں کچن کی طرف چلی گئی۔ نیم غنودگی میں اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی رات گئی کیا پکائے۔ پھر اچانک سے سریہ بیگم کی بات یاد آئی کہ وجدان کو پاستہ بہت پسند ہے۔ اس نے جلدی سے پاستہ تیار کیا اور اسے دیا اور خود تھکن کے مارے سامنے والی کرسی پر بیٹھ کر ڈائننگ ٹیبل پر ہی سر رکھ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ وجدان کی نظر جب عنایا کے چہرے پر پڑی تو وہ مسحور کن انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ سردی کی شدت سے اس کی رنگت سرخی مائل ہو رہی تھی، جبکہ وہ ہر فکر سے آزاد وہاں سر جھکائے سو رہی تھی۔ وہ بغور اس کے معصوم چہرے کا جائزہ لینے لگا اور اسے یاد آنے لگا کہ کس طرح وہ پچھلے کئی دنوں سے اسے بلا وجہ تنگ کر رہا تھا۔ کیا تم نے یہ کپڑے استری کیے ہیں؟ ڈھنگ سے کرو اسے۔ وہ اس کے استری کیے ہوئے کپڑے جھٹک کر بیڈ پر پھینکتا چلا گیا تھا، جبکہ عنایا بے بسی سے اسے دیکھتی رہ جاتی۔ یہ تیسری بار تھا جب وہ اسے دوبارہ پریس کر رہی تھی، کیونکہ وجدان کو اس کے ہر کام میں نقص نکالنے کی عادت پڑ چکی تھی۔ کل منظر یاد کر کے اس نے ایک سرد آہ بھری اور اسے وہیں چھوڑ کر کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر لیٹنے کے بعد بھی جب اسے نیند نہ آئی تو وہ دوبارہ عنایا کے پاس آیا، جو اب بھی سردی میں اسی میز پر سر رکھے سو رہی تھی۔ اس کے چہرے کی بے چینی صاف بتا رہی تھی کہ وہ پرسکون نہیں ہے۔ وجدان نے جان بوجھ کر زور سے پانی کا گلاس ٹیبل پر رکھا تو عنایا ہڑبڑا کر ہوش میں آئی۔ جی آپ کو پانی چاہیے؟ میں ابھی لاتی ہوں۔ وہ بدحفاظی میں گلاس اٹھا کر کچن کی طرف بھاگی تو وجدان نے تیزی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں، مجھے پانی نہیں چاہیے، جاؤ اندر جا کر بستر پر سو جاؤ۔ اس کے لہجے میں غیر متوقع نرم تھی۔ عنایا نے گلاس وہیں رکھا اور ڈرتے ہوئے لڑکھڑاتی ہوئی کمرے کی طرف چلی گئی۔ جب وجدان کمرے میں داخل ہوا تو وہ گہری نیند کی وادیوں میں گم ہو چکی تھی۔ وہ اس کے سرہانے بیٹھ گیا اور گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ آخر کیوں کی تم نے مجھ سے شادی؟ اس نے دھیمے لہجے میں سوال کیا، جس کا جواب دینے والی اب نیند میں تھی۔ وہ بے قرار ہو کر اٹھا اور گیلری کی طرف نکل گیا۔ اس کی پوری رات اسی بے چینی میں کٹ گئی۔ اگلی صبح جب عنایا کی آنکھ کھلی تو سامنے وجدان کو بیٹھا دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ آپ آج آفس نہیں گئے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ وجدان نے خاموشی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ عنایا وہاں سے اٹھی اور فریش ہونے کے لیے واش روم چلی گئی۔ اسی لمحے گھر کی گھنٹی بجی۔ وجدان نے گھڑی پر وقت دیکھا اور چاہ کر دروازہ کھولا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا ایک لڑکی تیزی سے اندر آئی اور وجدان کے سینے سے لگ گئی۔ عنایا نے واش روم سے نکلتے ہی منظر دیکھا تو وہیں ساکت رہ گئی۔ اس لڑکی کا حلیہ بالکل مغربی تھا، چھوٹے بال، گہرا میک اپ اور جدید طرز کے لباس میں وہ اس سے ملکی لگ رہی تھی۔ وجدان نے جیسی عنایا کی موجودگی کو محسوس کیا، اس کی وجود میں ایک جھرجھری سے دوڑ گئی۔ اس نے فوراً مڑ کر دیکھا جہاں عنایا ساکت کھڑی ان کو دیکھ رہی تھی۔ وجدان نے ایک جھٹکے سے سائرہ کو خود سے دور کیا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت تھی یا خوف، یہ کہنا مشکل تھا۔ سائرہ جو اس اچانک دوری پر تلملا اٹھی تھی، اس کی نظریں عنایا پر پڑی تو اس کے لہجے کی تلخی آئی۔ وجدان، یہ لڑکی کون ہے؟ سائرہ نے نفرت سے چیختے ہوئے پوچھا۔ سائرہ، میں تم سب کچھ بتاتا ہوں، سمجھاتا ہوں، یہ میری بیوی۔ اور وہ بھی بول ہی رہا تھا کہ سائرہ نے فوراً اس کی بات کاٹی۔ تم نے مجھے چھوڑ کر اس جاہل اور گنوار لڑکی سے شادی کر لی۔ میں تمہاری جیکس جیسے امیر کبیر لڑکے کو پرپوزل ٹھکرا رہی تھی، سب کو منع کری تھی کہ میں صرف تمہاری طرف ہوں،
اور تم نے یہاں اس معمولی سی لڑکی سے رشتہ جوڑ لیا؟ سائرہ کا غصہ آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر حقارت سے عنایہ کو دیکھا اور پیر پٹکتی وہاں سے نکل گئی۔ وجدان نے کن پٹی پر 2 انگلیاں رکھ کر آنکھیں موند لی۔ پہلے جب بھی سائرہ ناراض ہو کر جاتی تھی، وجدان کی جان پر بن آتی تھی۔ وہ اسے منانے کے لیے زمین آسمان ایک کر دیتا تھا، لیکن آج عجیب بات تھی، سائرہ کے جانے سے اسے ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ اس کی تمام تر توجہ تو اس خاموش وجود پر تھی جو سامنے کھڑا تھا۔ عنایہ نے ہمیشہ کی طرح کوئی شکوہ کیا، نہ کوئی سوال۔ اس نے بس اپنی نیچی نظریں اٹھائیں، ایک لمحے کے لیے وجدان کو دیکھا اور پھر خاموشی سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی یہ خاموشی وجدان کو کسی خنجر کی طرح چبھ رہی تھی۔ وہ کافی دیر تک دروازے کے پاس کھڑا اسے دیکھتا رہا، جب کچن میں مصروف ہو چکی تھی۔ اچانک کچن سے ایک دبی ہوئی سسکاری نکلی۔ عنایہ کا دھیان کہیں اور تھا اور چولہے کی تپش سے اس کا ہاتھ بری طرح جل گیا تھا۔ وجدان جو کب سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، فکر مندی سے دیوانہ وا اس کی طرف لپکا۔ عنایہ، دکھاؤ مجھے کیسے جلا ہاتھ؟ اس نے تڑپ کر عنایہ کا ہاتھ تھامنا چاہا، لیکن آج کچھ بدل گیا تھا۔ عنایہ نے پہلی بار اپنی پوری ہمت جمع کر کے وجدان کا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ان میں ایک عجیب سی خودداری اور دوری تھی۔ وہ اس سے دور ہٹ گئی، جیسے اس کا لمس اسے تکلیف دے رہا ہو۔ وجدان کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ وہ حیرت اور دکھ سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ لڑکی جو ہمیشہ اس کی ہر سختی سہ لیتی تھی، آج اسے خود سے دور کر رہی تھی۔ میری بات تو سنو عنایہ۔ وجدان اس کے پیچھے ہی لپکا تھا، لیکن عنایہ نے اس کی ایک نہ سنی اور کمرے میں داخل ہو کر دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ وہ اس وقت شدید جذباتی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ وجدان نے فوراً اس کمرے کی ڈپلیکیٹ چابی نکالی، تالا کھولا اور کمرے میں داخل ہوا۔ عنایہ، ایک دفعہ میری بات تو سن لو، مجھے اپنی صفائی پیش کرنے کا ایک موقع تو دو، وجدان نے نہایت نرمی اور التجا بھری لہجے میں کہا۔ عنایہ نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی۔ میں نے اس دن کے لیے خود کو اسی وقت تیار کر لیا تھا جس دن ہمارا نکاح ہوا تھا۔ اس دن آپ نے مجھ سے صاف کہا تھا کہ آپ کسی اور سے محبت کرتے ہیں۔ میں جانتی تھی کہ یہ دن کبھی نہ کبھی تو آئے گا، لیکن وہ اتنی جلدی آ جائے گا مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ خیر، یہ آپ کی اپنی ذاتی زندگی ہے، آپ جو چاہیں کریں، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر مجھ پر دباؤ نہ ہوتا تو میں آپ سے کبھی کوئی گلہ نہ کرتی، لیکن عنایہ، مجھے صفائی کا موقع تو دو، میری بات تو سنو۔ وجدان نے تڑپ کر کہا۔ آپ مجھے صفائی کیوں دیں گے؟ عنایہ کے اس سوال پر وجدان ساکت رہ گیا۔ صرف اس لیے کہ میں آپ کی بیوی ہوں، ایک ایسی بیوی جو آپ پر زبردستی مسلط کی گئی۔ عنایہ کی بات مکمل ہونے سے پہلے اس کے چہرے پر ایک کربناک مسکراہٹ آئی اور وہ وجدان کو وہیں چھوڑ کر ڈریسنگ روم میں بند ہو گئی۔ وجدان وہیں صوفے پر ڈھیر ہو گیا، اس کا سر چکرا رہا تھا۔ دوسری طرف ڈریسنگ روم میں بند عنایہ دیوار سے ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ یا اللہ، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ پہلے بھائیوں پر بوجھ تھی، اب اپنے ہی شوہر پر بوجھ ہوں۔ آخر مجھے ایک فضول چیز کی طرح کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ کیوں مجھے ادھر سے ادھر دھکے دیے جاتے ہیں؟ کوئی مجھے اپنی ذمہ داری کیوں نہیں سمجھتا؟ وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ اس کی سسکیاں باہر نہ جائیں، مگر اس کا وجود دکھ سے لرز رہا تھا۔ کافی دیر تک رونے کے بعد جب اس کا دل ہلکا ہوا تو وہ اپنا چہرہ صاف کر کے باہر نکلی۔ وجدان صوفے پر بیٹھا اب بھی سر تھامے سوچوں میں گم تھا۔ میں کھانا بناتی ہوں، عنایہ نے اس کی موجودگی کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ وہ جیسے ہی باہر جانے کے لیے مڑی، وجدان نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے اپنی طرف موڑا۔ اس کی سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر وجدان نے اپنے لب بھیج لیے۔ دیکھو عنایہ، یوں خود کو رو کر سزا مت دو، میں تمہیں سب بتانا چاہتا ہوں۔ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے میرے رونے یا نہ رونے سے؟ اس نے تھیکے لہجے میں پوچھا۔ فرق پڑتا ہے مجھے، بہت فرق پڑتا ہے عنایہ، وجدان دھاڑا۔ اگر مجھے فرق نہ پڑا ہوتا تو میں یہاں تمہارے ساتھ صفائی دینے کے لیے نہ کھڑا ہوتا۔ آخر تم میری بات کو سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ میں محبت کرنے لگا ہوں تم سے، تمہیں تکلیف میں دیکھ کر مجھے اب تکلیف ہوتی ہے۔ لفظ محبت سن کر عنایہ ساکت ہو گئی۔ اس نے بے یقینی سے وجدان کو تکا۔ کیا کہا آپ نے؟ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ واہ، اچھا مذاق کر لیتے ہیں۔ جس دن نکاح ہوا آپ کسی اور کی محبت کے دعوے دار تھے، اور آج جب میں نے آپ کی اس محبت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور اسے قبول کر رہی ہیں تو آپ مجھ سے محبت کے دعوے کر رہے ہیں۔ اس نے کوتھ سے چہرہ پھیر لیا۔ عنایہ، میں مانتا ہوں میں نے کہا تھا کہ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں، لیکن میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ نکاح کے بعد سے میں نے سائرہ کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا، میں ہر وقت صرف تمہارے بارے میں سوچتا رہتا ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ میں تمہیں سزا دے رہا تھا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ تم میرے اور سائرہ کے درمیان آ گئی ہو۔
لیکن اب میں جان گیا ہوں کہ تم نہیں بلکہ سائرہ ہم دونوں کے درمیان آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وجدان، ان سب باتوں کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے، میں کھانا بنانے جا رہی ہوں۔ عنایہ پلٹنے لگی تو وجدان نے اسے اپنی طرف کھینچا اور اس کے ہاتھ اس کی کمر پر پیوست کر کے اسے اپنے مزید قریب کر لیا۔ عنایہ اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں محبت کرتا ہوں، میں مزید صفائی دینے کا قائل نہیں ہوں۔ وجدان کا لہجہ اب بھوجل اور گہرا ہو چکا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ عنایہ کے لبوں کی طرف جھکا۔ عنایہ کو اس سے اس حرکت کی بالکل توقع نہ تھی۔ وجدان نے ایک ہاتھ سے کمرے کا دروازہ لاک کیا اور اسے بیڈ کی طرف لے گیا۔ شاید تمہیں میرے الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے، شاید میرا عمل تمہیں یقین دلا دے۔ وجدان نے اس کی گردن پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اب غصہ نہیں بلکہ ایک تپتا ہوا جذبہ تھا۔ عنایہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اس سے پہلے وجدان نے اسے بیڈ پر گرایا اور اس پر جھکتا چلا گیا، جیسے وہ اپنی تمام تر محبت اور ملکیت کا حق آج ہی جتا دینا چاہتا ہو۔ عنایہ کی جب آنکھ کھلی تو اسے اپنے وجود پر ایک اثار محسوس ہوا۔ اس نے دیکھا کہ وہ وجدان کے مضبوط بازوؤں کے گھیرے میں ہے، جو نیند میں بھی اسے خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ عنایہ کا دل ایک بار پھر زور سے دھڑکا، مگر اس بار وہ دھڑکن خوف کی نہیں بلکہ ایک انجانے سے احساس تحفظ کی تھی۔ اس نے وجدان کے پرسکون چہرے کو دیکھا جو سوتے ہوئے کسی معصوم بچے کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ تلخی، وہ تکبر، وہ غصہ کہیں غائب ہو چکا تھا۔ عنایہ نے آہستہ سے اس کا ہاتھ ہٹانا چاہا تو وجدان کی گرفت مزید مضبوط ہو گئی۔ ابھی مت اٹھو، وجدان نے نیند میں ڈوبی بھاری آواز میں کہا اور آنکھیں کھولے بغیر اسے خود میں بھیج لیا۔ وجدان، صبح ہو گئی، مجھے ناشتہ بنانا ہے، آپ کو آفس بھی جانا ہوگا، عنایہ نے دبی آواز میں کہا۔ اس کا چہرہ حیا سے سرخ ہو رہا تھا۔ وجدان نے دھیرے سے آنکھیں کھولی اور براہ راست عنایہ کی سبز آنکھوں میں جھانکا۔ ان آنکھوں میں اب وہ وحشت نہیں تھی جو پہلے عنایہ کو ڈرا دیا کرتی تھی۔ آج کوئی آفس نہیں اور کوئی ناشتہ تم نہیں بناؤ گی، آج سب کچھ میں کروں گا۔ وہ مسکرایا اور اس کی یہ سچی مسکراہٹ عنایہ کے دل کے پار اتر گئی۔ آج وہ پہلی بار اس کے سامنے مسکرایا تھا۔ لیکن وجدان، آپ تو کہتے تھے کہ میں بوجھ ہوں، آپ کو سائرہ پسند تھی۔ عنایہ نے پرانی بات چھیڑی تو وجدان نے فوراً اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ سائرہ میری زندگی کی غلط فہمی تھی عنایہ، اور تم میری زندگی کی وہ حقیقت ہو جسے پہچاننے میں نے دیر کر دی۔ میں مانتا ہوں میں نے تمہارا دل دکھایا، تمہیں گوار کہا، تمہارے حجاب کا مذاق اڑایا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ تمہاری اسی سادگی اور پاکیزگی نے میرے دل کو فتح کر لیا۔ اب مجھے کسی ماڈرن لڑکی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بس میری یہ عنایہ چاہیے۔ اس نے نہایت مان سے عنایہ کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ عنایہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو شخص اسے پچھتانے کی دھمکیاں دیتا تھا وہ آج اس کے سامنے اپنی محبت کا اعتراف کر رہا ہے۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا، آپ مجھ سے اب نفرت تو نہیں کریں گے؟ عنایہ نے معصومیت سے پوچھا۔ وجدان بیڈ پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور عنایہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اسے چوما۔ نفرت اب وجدان شاہ کی لغت میں تمہارے لیے نہیں ہے، اب صرف محبت ہوگی، اور اتنی ہوگی کہ تم اپنی پچھلی تمام محرومیاں بھول جاؤ گی۔ تم کہتی تھی نا کہ تم ہر کسی پر بوجھ ہو، آج سے تم میری ذمہ داری نہیں، میری عزت ہو، میرا غرور ہو۔ وہ کہہ کر مسکرایا۔ اچھا چلو اب میں فریش ہو جاؤں، تم بھی فریش ہو جاؤ، وجدان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نہایت نرمی سے کہا۔ عنایہ نے خاموشی سے اسبات میں سر ہلایا۔ وجدان بیڈ سے اٹھا اور دوسرے کمرے کی طرف چلا گیا تاکہ وہ سکون سے تیار ہو سکے، جبکہ عنایہ نے ایک گہرا سانس لیا اور اٹھ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اب بھی غیر معمولی طور پر تیز تھیں، لیکن اب ان میں وہ پرانی گھبراہٹ نہیں تھی بلکہ ایک نیا احساس جنم لے رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وجدان کچن میں تھا اور عنایہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، جو بڑے سلیقے سے اس کے لیے ناشتہ تیار کر رہا تھا۔ وہی وجدان جو کل تک اسے سست اور نکمی کہتا تھا، آج اسے آرام دینے کے لیے خود کام کر رہا تھا۔ ناشتے کی میز پر وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔
سکون کا ایک ایسا احساس تھا جو اس فلیٹ کے در و دیوار میں رچ بس گیا تھا۔ وجدان نے فون اٹھایا اور اپنے والد رضوان شاہ کا نمبر ملایا۔ ہیلو ڈیڈ، کیسے ہیں آپ؟ وجدان نے موبائل کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور عنایا بھی بالکل ٹھیک ہے۔ وجدان نے فون پر بات کرتے ہوئے عنایا کی طرف دیکھا تو وہ جواباً مسکرائی، جس سے وجدان کے اپنے چہرے پر بھی ایک دلکش مسکراہٹ آ گئی۔ عنایا اب اطمینان سے ناشتہ کرنے لگی تھی۔ جی ڈیڈ، بس کچھ دن کا کام ہے، اور ہاں پھر ہم واپس آ جائیں گے۔ وجدان یہ کہہ کر خاموش ہوا اور دوسری طرف سے رضوان صاحب کی باتیں سننے لگا۔ پھر وہ مسکرا کر بولا، جی آپ فکر نہ کریں، میں اس کا خیال رکھ رہا ہوں اور بہت ٹھیک سے رکھ رہا ہوں۔ اس نے یہ کہہ کر موبائل عنایا کی طرف بڑھا دیا۔ السلام علیکم انکل، کیسے ہیں آپ؟ عنایا نے نہایت احترام سے سلام کیا۔ جی انکل، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، آنٹی کیسی ہیں؟ اس نے پھر مؤدبانہ جواب دیا، جبکہ وجدان اسے دیکھ کر مسلسل مسکرا رہا تھا۔ جی میں ان کا خیال رکھ رہی ہوں، وہ کہہ کر پھر خاموش ہوئی۔ نہیں، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ رضوان صاحب کچھ سوال کر رہے تھے جن کا وہ بہت نرمی سے جواب دے رہی تھی۔ نہیں، انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا، وہ ایک بار پھر بولی اور پھر ہنسنے لگی۔ جی انکل، اگر ایسا کچھ ہوا تو میں ضرور آپ کو بتاؤں گی۔ عنایا نے یہ کہہ کر موبائل واپس وجدان کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے تھوڑی دیر مزید بات کرنے کے بعد رابطہ منقطع کر دیا۔ کیا کہہ رہے تھے ڈیڈ؟ وجدان نے شرارت سے پوچھا۔ ڈیڈ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ مجھے تنگ کریں تو میں فوراً ان کو بتاؤں۔ عنایا نے مسکرا کر جواب دیا تو وجدان بھی ہنس پڑا، اور پھر وہ دونوں پرسکون انداز میں ناشتہ کرنے لگے۔ تیار رہنا، شام کو ہم باہر جائیں گے۔ اب تمہیں UK کے وہ رنگ دکھاؤں گا جو تم سے کبھی نہیں دیکھے۔ لیکن ہاں، اس نے شرارت سے کہا، اپنے اسی حجاب میں، کیونکہ تمہارا یہی روپ اب میرا سب سے پسندیدہ ہے۔ عنایا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی میں وہ صدمہ اور وہ بیچارگی کہیں گم ہو گئی تھی جو اسے پاکستان سے یہاں لاتے وقت اس کے چہرے پر تھی۔ اسے اپنی مجبوری کا انجام اتنا خوبصورت ملے گا، یہ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ عنایا، وجدان نے اس کا نام بہت دھیرے سے پکارا۔ جی، عنایا نے وجدان کی طرف دیکھا۔ تم نے کہا تھا کہ تم مجبور ہو کر نکاح کے لیے منع نہیں کر سکتی، آخر کیا مجبوری تھی تمہاری؟ وجدان نے پوچھا تو اس نے ایک آہ بھری۔ وجدان انسان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن جب بات محبت اور احسان کے درمیان آ جائے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میرے بابا کے انتقال کے بعد میرے بھائی اور بھابھی نے مجھے بوجھ سمجھ لیا تھا۔ ان کے لیے میں صرف ایک اضافی خرچہ تھی جسے وہ جلد از جلد اپنے سر سے اتارنا چاہتے تھے، لیکن یہ میری اصل مجبوری نہیں تھی۔ عنایا کی آنکھوں میں آنسو اترنے لگے۔ میری اصل مجبوری انکل رضوان کا وہ احسان تھا جو انہوں نے میرے بابا پر کیا تھا۔ جب بابا آخری وقت میں ہسپتال میں تھے اور بھائی نے ہاتھ کھینچ لیا تھا، تب آپ کے والد نے نہ صرف علاج کے تمام اخراجات اٹھائے، بلکہ میرے بابا کو مرتے وقت یہ زبان دی کہ وہ میری ذمہ داری اٹھائیں گے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے رکی اور پھر سسکتے ہوئے بولی، جس دن انکل رضوان میرے گھر رشتہ لے کر آئے، میرے بھائی نے مجھ سے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر میں نے اس رشتے سے انکار کیا تو وہ مجھے اسی وقت گھر سے نکال دیں گے۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر میں انکل رضوان کی آنکھوں میں وہ مان نہیں توڑنا چاہتی تھی جو انہوں نے میرے بابا سے کیا تھا۔ میں کیسے ان سے کہتی کہ میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی؟ میں کیسے ان کے اس احسان کا بدلہ ان کی خواہشوں کو ٹھکرا کر دیتی؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی زندگی قربان کر دوں گی، آپ کی نفرت سہ لوں گی، لیکن جس شخص نے میرے یتیم سر پر ہاتھ رکھا، میں اسے شرمندہ نہیں ہونے دوں گی۔ یہی میری وہ مجبوری تھی جس نے مجھے خاموش کر رکھا تھا۔ وجدان خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ اسے اپنی کہی ہوئی ہر تلخ بات اور اپنا ہر طنز اپنے سینے پر خنجر کی طرح چھپتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے اس نے اسے دولت کا لالچی کہا تھا۔ عنایا، مجھے معاف کر دو۔ وجدان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ وجدان نے اس کا ہاتھ، میں نے کتنا غلط تھا، میں نے تمہاری خاموشی کو تمہاری لالچ سمجھا، جبکہ تم تو میرے باپ کے مان کے لیے اپنی خواہشیاں مٹانے پر تیار تھی۔ عنایا نے مسکرا کر اپنی آنکھیں صاف کی۔ اب کوئی بات نہیں وجدان، اللہ نے شاید میری اسی نیت کا صلہ مجھے آپ کی محبت کی صورت میں دے دیا ہے۔ وجدان نے اس کے ہاتھ پر جھک کر اپنے لب رکھ دیے۔